میرے شوہر کی شادی میری سب سے پیاری سہیلی سے کروا دیے 3 دن گزر چکے تھے، مگر وہ اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ جب میں اپنی سہیلی سے پوچھتی کہ ریاض کہاں ہے تو وہ شرما کر سر جھکا لیتی اور کہتی وہ تھک جاتے ہیں اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ ایک دن میں نے چھپ کر ان کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا میری چیخ نکل گئی۔ میری سہیلی اپنے شوہر یعنی میرے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میری اور ریاض کی شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، مگر اب تک ہمارا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ ریاض مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ میں بانجھ تھی، مگر میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ جلد ہی ہو جائے گا۔ ریاض نے میری بات پر یقین کر لیا تھا، مگر اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ جھوٹ بول بول کر میں تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں انہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ریاض کو حقیقت بتاؤں، میں نے ایک بار اپنی اماں کو فون کیا اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں نے کہا بیٹی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، تمہار کی دوسری شادی کروا دو، اور تمہیں شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور ساتھ ہی دکھ بھی ہوا۔ مجھے لگا کہ میری اماں مجھ سے دشمنی نکال رہی ہیں کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کروائی تھی۔ میں نے غصے سے کہا اماں مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی، اور غصے سے فون بند کر دیا۔ شام کے وقت جب ریاض گھر واپس آئے تو مجھے دیکھ کر بولے کیا بات ہے آمنہ، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں نے کہا میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ ریاض نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے پاس ہوں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے ریاض کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی، آج چیک اپ کرانے گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بانجھ ہو اور اب عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر ریاض کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی چھا گئی، مگر فوراً ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ریاض کی تسلی دینے پر میں نے اپنا منہ ٹھیک کر لیا، مگر ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس ان سے کہنے لگیں تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ پڑوسن نے کہا تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ ساس نے کہا وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ جب ریاض گھر واپس آئے تو میں نے رو رو کر انہیں ساری کہانی سنائی۔ ریاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گئے اور اپنی اماں کے پاس کھڑا کر کے بولے اوما، آمنہ کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اس لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کے بارے میں بھی مت سوچنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگیں میں نے تو آج تک ایسا بہو نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ ریاض کی باتوں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ریاض کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ ریاض کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنا نام سن کر چونک گئی۔
میں نے غور کیا تو چونک گئی، تو وہ بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی، تم فکر نہ کرو، میں آمنہ کو طلاق ضرور کروا دوں گی، تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے قدموں سے جان نکل گئی۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے اب اپنی اماں کا خیال آیا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اماں کو فون کر دیا اور میں رونے لگی۔ اماں بولیں، آمنہ بیٹی، تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ اماں کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میری اماں میری خاطر تڑپ رہی ہوں گی۔ میں نے کہا، اماں میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں، تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسن سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ اس بار بہو میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی تو اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ اماں، ریاض بہت ہی اچھا انسان ہے، میری خاطر اپنی اماں سے لڑ جاتا ہے، مگر آخر ہے تو مرد ہی نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اماں نے کہا، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے تو میں نے اس دن یہ بات کہی تھی کہ تم ریاض کی دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں کروا دو، وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جاہل سی بات ہے، اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ اماں، آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ریاض کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزر رہی تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، مگر یہ میری مجبوری تھی اور مجھے ریاض پر یقین تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں گھر والوں سے چھپ کر ریاض کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی تھی، گاؤں کے چودھری اور سرپنچ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا۔ جس لڑکے سے میرا رشتہ طے تھا اس کا نام راشد تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، جبکہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو اسے بہت بڑی بات مانی جاتی تھی۔ راشد بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سلجھے ہوئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ اماں نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، مگر راشد کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکات کی وجہ سے مجھے اس سے بہت نفرت ہو گئی تھی۔ راشد کی ایک بات جو مجھے بہت بری لگتی تھی کہ وہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مجھے آمنہ کی جگہ جان کہہ کر بلایا کرتا تھا، مجھ سے کہتا، جان میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا،
میں راشد سے کہتی گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی تمہاری جان ہیں تو تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو وہ کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک بار راشد میرے لیے گاؤں کے میلے سے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ راشد کی ان حرکات سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں نے راشد کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پاؤں کے نیچے ڈال کر توڑ دی تھیں۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر راشد اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جاگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اماں باپ سے بات کرتی تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، ابھی وہ بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا کہہ کر گئی تھی۔ گاؤں میں ایک بہت بڑے سے ہسپتال کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم واپس چلی گئی تھی، مگر ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا تھا اور اس کا نام تھا ریاض۔ اسے اس گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے پاپا سے اجازت لے کر کچھ دن یہیں رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر ریاض پر پڑی۔ ریاض کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں۔ پھر اگلی بار میں ریاض سے خود ہی ملنے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا مجھے بھی آپ کا انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے اماں کے فون سے اسے فون کیا تھا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر راشد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑا رہ کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے ریاض سے کہا تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ ریاض نے حامی بھری تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا۔ پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی اماں کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرے پاپا نے منع کر دیا تھا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری اماں میری دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں راشد سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا میں نے راشد کی اماں کو زبان دے رکھی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں راشد کی اماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ پاپا یہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ میں نے اسی وقت ریاض کو فون کیا تھا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ پھر میں بھی ریاض کے ساتھ شہر بھاگ آئی تھی، بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، میں ریاض کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ریاض نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر جب ریاض کی اماں نے دیکھا تو کہنے لگیں بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ریاض بھی 1 کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس ذرا پرانے خیالات کی مالک تھیں۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور ریاض کے درمیان طلاق
ڈلو انہیں کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ریاض ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی تھی۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، ورنہ میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ سا تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے ماں باپ کی بددعا کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ خیر، اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی سوچ لی تھی۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے چھپ کر محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسوں کے بدلے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی مجبور غریب لاچار سی لڑکی کا رشتہ لے کر دو اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی تھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ میری بہت پرانی سہیلی تھی، اسکول کے دور کی رشتہ کرنے والی۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چاچی چاہتی ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی، آنٹی میں کبھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروا سکتی۔ اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، تمہارے سامنے دب کر رہے گی۔ میرا جی تو نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے اس سادہ نام کی لڑکی کا رشتہ قبول کر ہی لیا۔ میں تصویر لے کر گھر پہنچی تو بڑا عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا۔ میرا شوہر اور نند اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نند بولی، بھائی آپ ایک بانجھ لڑکی کے ساتھ زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ میں نے اور اماں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی دیکھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ جس پر ریاض بولا، آپ دونوں پر اب بس بھی کرو، میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کر لیا کہ آپ مجھے ہر وقت تانے دیتے رہیں۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آمنہ کے علاوہ میں کسی کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک وہی میری بیوی رہے گی۔ جہاں ساس اور نند کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، وہیں ریاض کی باتیں سن کر مجھے بہت ہمت ملی تھی۔ میں ان سے کچھ بولے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ریاض بھی میرے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم اماں کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں بولی، آپ دوسری شادی کر لیں رین ریاض۔ ریاض میری بات پر حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں، مگر آپ میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کریں گے، اپنی اماں کی پسند کی لڑکی سے نہیں۔ ریاض کہنے لگا، تمہارے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے تمہاری پسند کی ہو یا پھر اماں کی پسند کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بولی، مجھے بچے کی خواہش ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی، میری ترسی ہوئی ممتا کو سکون مل جائے گا۔ ریاض نے انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھی روتی رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، میں تو یہ سب بس ریاض کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ خیر کچھ دن بعد میں نے اسے رو رو کر دوسری شادی کے لیے تیار کر ہی لیا تھا، مگر میں خوش نہیں تھی۔ آدا میری سہیلی تھی، اور جس دن وہ میری سوتن بن کر میرے گھر آئی تھی، میری ساس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ انہوں نے ریاض کے ساتھ بھی بہت لڑائی کی تھی کہ کم از کم دوسری شادی تو میری مرضی سے کر لیتے۔ ساس کو یوں جلتا ہوا دیکھ کر ویسے تو مجھے سکون مل جانا چاہیے تھا، مگر میں نے وہ پوری رات آنکھوں پر گزار دی تھی۔
میں پوری رات روتی رہی۔ میری روح کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھا کہ جس انسان کی آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ جس انسان کی باہوں میں اب تک میں سوتی آ رہی تھی، آج اس کی باہوں میں کوئی اور سو رہی ہوگی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ پوری رات کروی لیتے لیتے گزری تھی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں ریاض سے ملاقات چاہتی، مگر وہ تو دن کے بجے جانے پر بھی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ریاض تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولی تم نے اسے جگایا نہیں؟ تب وہ رونے لگی تھی اور بولی ریاض نے مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے یہ شادی صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جاؤں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے اپنی چاچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چاچی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ رشتہ کرنے والی آنٹی نے سچ میں بہت ہی مجبور سی لڑکی مجھے ڈھونڈ کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ ریاض مجھ سے ناراض ہوں گے، خود ہی جب منو ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ ریاض کی شادی کو آج تیسرا دن تھا، مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے اب عجیب سے خیال ستانے لگے تھے، اس لیے جب ایک دن آدھا کچن میں بیزی تھی تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ریاض اپنے موبائل پر بیزی تھا۔ قدموں کی آواز سن کر بولا، آ گئی میری پیاری آدا۔ لفظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر آ کر لگے تھے۔ میں واپس انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی۔ کیا صرف 3 ہی دنوں میں آدا نے ریاض کو اپنا بنا لیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل بہت ہی تڑپ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، تب پتا چلا کہ میری نیند بھی آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھیں، دیکھا تمہاری اماں کتنی سیانی ہے۔ میں نے ایک ہی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ آمنہ بچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے اپنے شوہر کی شادی سے کروا دی ہے۔ وہ میری پسند کی لڑکی تھی، اور پھر ریاض بھی آدا پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا۔ یہ سب تو اس لالچی عورت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے آمنہ کو بے وقوف بنایا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میری ساس آگے بولیں، میں آمنہ کو کھانے میں بچا نہ ہونے والی اتنی گولیاں کھلائی ہیں، کیا وہ سچ میں بانجھ بن چکی ہے؟ یہ لفظ پتھر بن کر میرے جسم پر برس رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کے کمرے کی طرف گئی تھی تاکہ اسے بتا سکوں کہ آپ کی اماں اور بہن کی باتیں سن لیں، انہوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے۔ جب میں ریاض کے کمرے کی طرف گئی تو وہ آدا سے کہہ رہا تھا، میں نے جذبات میں آ کر بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں آمنہ کو بھگا کر لایا تھا تو شادی کے کچھ ہی وقت بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آمنہ کے بھائیوں کو پتا چل چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے، اس لیے وہ مجھے فون کر کے دھمکاتے رہتے تھے۔ ہماری بہن گھر سے بھاگی ضرور ہے، مگر اب بھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر تم نے ہماری بہن کا خیال نہ رکھا تو تمہارے رہنے کا کیا ہوگا؟ مجھے پتا ہے کہ وہاں لوگ کتنے خطرناک ہیں، اس لیے میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اماں نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر میری بیوی کو پاگل بنایا اور اسی کے ہاتھوں میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی ہے، اور میری جان تم بھی مجھے پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی ہو۔ زندگی بھر اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے میں کیا سن رہی تھی؟ ہائے میں یہ کیا سن رہی تھی؟ یہ وہی وجہ سے میں نے خود کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے دبے قدموں کے ساتھ ریاض کے کمرے میں چلی گئی تھی، وہ میں نے قیدھوں کے ساتھ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اتنی جلدی جان لوں گی۔ میں بولی،
ریاض اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے، مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا کیا؟ کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی سوغات چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا، کمرے کا دروازہ کھٹکتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں ریاض کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ اب میں ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے ریاض سے ابھی تک طلاق نہیں لی ہے کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر یقین نہیں تھا، تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ میں اماں سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، میڈم جی یہ لفافہ ایک آدمی نے آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال ریاض کا آیا تھا، اور اس خیال کے ساتھ ہی بےتاشے آنسو آتے تھے کہ کبھی میں نے ریاض کو دل اور جان سے چاہا تھا۔ جی چاہا کہ وہ لفافہ اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی تھی، مگر پھر میں نے سوچا ریاض میرے لیے اتنا کب سے مہربان ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی گفٹ بھیجے؟ وہ تو اپنی عادا میں کھویا ہوا ہے، اور جو کچھ اس نے اور اس کی اماں نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو میں ریاض سے کسی بات کی امید ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور اندر کمرے میں بیٹھ کر جب لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں جو مجھے راشد نے دی تھیں۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی راشد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے راشد نے بھیجی تھیں۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی اور گارڈ سے پوچھا، یہ چوڑیاں تمہیں کس نے دیں؟ تو اس نے بتایا کہ جس آدمی نے چوڑیاں دی تھیں وہ چلے جا چکے ہیں، مگر ساتھ ہی اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر آمنہ میڈم ان چوڑیوں کو توڑ دے تو تم ان کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھ لینا اور مجھے دے دینا۔ ماں پوچھے گی۔ میری آنکھوں سے بےتاشے آنسو بے رہے تھے۔ وہ لوفر اور لاپرواہ راشد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ کیا راشد کو میں اب بھی یاد تھی؟ کیا راشد اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ مگر میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں کانچ کی چوڑیوں کو ہاتھ میں تھامے واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے، اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔